بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اشارہ جو کرنا ہے نماز میں تشہد کے اندر، اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو سارے ائمہ، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، سارے اس بات پر متفق ہیں تشہد کے اندر اشارہ تو ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ ہے کہ جب آپ اشہد اللہ الہ کہیں، لا الہ پہ اٹھانا ہے، الا اللہ پہ اس کو جھکا دینا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الا اللہ پہ اٹھانا ہے اور جھکانے کی کوئی تصریح نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دائیں اور بائیں ہلاتے رہنا ہے اخیر تک، یہ ان کا مسئلہ ہے، دائیں بائیں اس طرح سے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشارہ کرتے رہنا ہے تحیات اور درود دعائے معصورہ میں، جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آئے تو اشارہ کرتے رہنا آخر تک۔ یہ چار اقوال ہیں چار اماموں۔ اب ہم احادیث پڑھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حدیث ہے جسے امام نسائی نے نقل کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 1161۔ عن عبداللہ بن عمر انہ رأى رجلا يحرك الحصى بيده، فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کنکری سے کھیل رہا تھا، پتھر سے، اور وہ نماز میں تھا، وهو في الصلاة۔ فلما انصرف قال له عبداللہ، جب اس کی نماز ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے فرمایا، لا تحرک الحصى، تم پتھر سے مت کھیلو، اس کو حرکت مت دیا کرو جبکہ تم نماز میں۔ فإن ذلك من الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ ولكن اصنع كما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، لیکن تم ویسے کرو جیسے کہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ قال وکیف کان یصنع، اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ قال، تو عبداللہ ابن عمر نے اس شخص سے فرمایا، فوضع یدہ الیمنی علی فخذہ الیمنی، کہ عبداللہ ابن عمر نے عمل کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی سیدھے ہاتھ کو سیدھے ران پر ایسے رکھتے تھے۔ وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ، اور آپ اشارہ کرتے تھے انگوٹھے کی بغل والی انگلی سے، جسے ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں، اشارہ کرتے تھے قبلے کی طرف، فی القبلہ، ورما بها ببصره الیہا، اور اپنی نظر اسی کی طرف کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک تو اشارہ کرتے تھے، دوسرے دیکھتے بھی اسی اشارے اور انگلی کی طرف۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس شخص سے فرمایا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اشارہ بھی کرنا ہے اور اسی کی طرف دیکھنا ہے، اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ شروع سے ہی ہوگا۔ یعنی جیسے آپ التحیات میں بیٹھے، تشہد میں بیٹھتے ہی آپ انگلی سے اشارہ شروع کیجئے اور پڑھتے رہیے اور اسی کی طرف دیکھیے، یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ابو داؤد نے اس کو نقل کیا ہے، اور حدیث نمبر
990 ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یجاوز بصرہ اشارتہ، کہ اللہ کے نبی کی جو نظر ہے وہ انگلی سے جو اشارہ کرتے تھے اس سے آگے نہیں بڑھتی تھی، آپ کی نظر انگلی اور اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی، یعنی کہ آپ اسی انگلی کی طرف اور اشارہ کرتے ہوئے اسی کو دیکھتے، پورا تحیات آپ اسی طرح سے گزارتے تھے۔ یہ اس حدیث سے معلوم ہے۔ اور ایک حدیث ہے عن وائل بن حجر قال لأنظرن إلى صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج میں اللہ کے نبی کی نماز دیکھوں گا غور سے کہ وہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے ان کو دیکھا، اور یہ حدیث لمبی ہے، اس میں سارا بیان کرنے کے بعد اخیر میں یہ فرماتے ہیں ثم قعد۔ اس حدیث کے اندر تو تفصیل ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر ہاتھ باندھنے، رکوع وغیرہ سب کرنے کے بعد جب اخیر میں ثم قعد، پھر آپ بیٹھے تشہد میں، وافترش رجلہ الیسریٰ، اور آپ نے اپنے بائیں پیر کو بچھایا، ووضع کفہ الیسریٰ علی فخذہ ورکبتہ الیسریٰ، اور اپنے بائیں ہتھیلی کو بائیں ران اور گھٹنے پر رکھا، یعنی کہ یہ بایاں ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اور آپ نے یہ بائیں ران ہو گئے، یہ گھٹنا ہو گیا، یعنی دونوں پر آپ نے رکھا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ، اور اپنے سیدھے ہاتھ کے کونی کے کنارے کو عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، اپنے سیدھے ران پر رکھا، ایسے رکھا۔ ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، پھر اپنے 2 انگلیوں کو آپ نے بند کیا اس طرح سے، وَحَلَّقَ حَلْقَةً، پھر آپ نے حلقہ بنایا، یعنی انگوٹھے سے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ بنایا۔ ثم رفع اصبعہ، پھر آپ نے اپنے انگلی، اب بچی انگلی یہی ہے شہادت کی، اس کو آپ نے ایسے اٹھایا۔ فرأیتہ یحرکھا ویدعو بہا، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اشارہ بھی کر رہے تھے اور دعا بھی کر رہے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے سارے اتحیات کے اندر، یعنی بیٹھتے ہی آپ نے یہ سب کیا ہے، آپ نے ثم قعد، آپ نے قاعدے میں جب بیٹھے آپ تو بیٹھنے کا آپ نے انداز بتایا کہ بائیں ہاتھ کو جو ہے آپ نے بائیں ران اور گھٹنے دونوں پر رکھا، یعنی کچھ حصہ آپ کے ران پر تھا، کچھ حصہ گھٹنوں پر تھا، اور سیدھے ہاتھ کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جو کونی کا حد ہے اس کو آپ نے ران پر رکھا، اور پھر 2 انگلی کو آپ نے اس طرح سے بند کیا، اور 2 انگلیوں سے آپ نے ایسے حلقہ بنایا، اور 1 انگلی آپ نے اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد یحرکھا، آپ اس کو حرکت دے رہے تھے اور اسی کو دیکھ کر آپ دعا کر رہے تھے، ویدعو بہا۔ تو یہ اس میں یہ پتہ چلا کہ شروع سے اخیر تک یہی کیفیت رہے گی، سارا اتحیہ، درود اور دعائے معصورہ، سلام پھیرنے تک یہی کیفیت رہے گی، اور انگلی کو آپ جو ہے ہلاتے رہیں گے، یحرکھا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور ایک عبداللہ ابن زبیر کی حدیث ہے، یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 579۔ عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد یدعو، جب آپ تشہد میں بیٹھتے، اتحیات میں بیٹھتے، اتحیات
میں جو بھی پڑھنا ہے وہ پڑھنے کے لیے آپ جب بیٹھتے، یدعو کا یہی مطلب ہے، قعد یدعو، اس لیے کہ اسی حدیث کو دوسرے طریقے سے آپ نے روایت کیا ہے، نمبر ایک ہی ہے، 579 میں دو روایت، یہی حدیث دو طرق سے بیان کی گئی۔ یہ ایک میں آپ نے قعد فی الصلاۃ کا لفظ ہے کہ جب آپ نماز میں آپ بیٹھتے ہیں تحیات میں، وضع یدہ الیمنی علی فخذہ الیمنی، تو آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو سیدھی ران پر رکھتے، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے، وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ السَّبَّابَةَ، اور اپنے شہادت کی انگلی جسے سبابہ کہتے ہیں اس سے اشارہ کرتے، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى۔ اب یہ حلقے کی جو بات آئی ہے اس حدیث میں یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے انگوٹھی کی انگلی کو بیچ کی انگلی پر رکھتی، یہ اشارے کا ایک طریقہ ہے، یا پھر اشارے کا یہ ایک طریقہ ہے سب بند کر کے۔ تو اس حدیث کے اندر جو حلقہ بتایا کہ آپ جو ہے اپنے یہ انگوٹھے والی انگلی کو بیچ والی انگلی پر رکھتے، اس طرح سے حلقہ بن جاتا اور آپ اشارہ فرماتے۔ یہ اس مسلم شریف کی اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا۔ یلقم کفہ الیسری رکبتہ، اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس سے بائیں گھٹنے کو پوری طرح اس طرح پکڑ لیتے تھے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اور یہ حلقے کا یا تو آپ اس طرح سے بند کرو پورا، یہ اس طرح سے حلقہ بناؤ، تینوں انگلی بند ہے، اس پر انگوٹھا بھی ہے، اور پھر اس طرح سے اشارہ کرو، یا دو انگلی بند کر کے بیچ کی انگلی پر یہ جو انگوٹھا ہے اس طرح سے رکھے اور یہ حلقہ بنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ دونوں ہے۔ اور اس انگلی کو سیدھے رکھنے کے بجائے سامنے قبلے کی طرف ہو، تھوڑا سا جھکے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ حضرت مالک ابن نمیر الخزاعی اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ نمیر الخزاعی سے یہ نقل کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، واضعا ذراعہ الیمنی، آپ جو ہے اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھے ہوئے تھے، رافعا اصبعہ السبابہ، اور اپنے شہادت کی انگلی سبابہ کو آپ نے اٹھا رکھا تھا، قد حناہا شیئا، لیکن آگے سے وہ تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی، ایسے ایک دم سیدھے نہیں، ایسے اس طرح سے آپ نے رکھا تھا۔ تو یہ 3-4 حدیثیں آپ کے سامنے آئی ہے، ابو داؤد سے، نسائی سے، ابو داؤد سے، اور پھر مسلم شریف سے۔ ان حدیثوں میں آپ کو کہیں یہ نہیں آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھنے کے بعد پھر جب اشہد اللہ الہ پہ پہنچے تو اٹھاتے تھے، ایسے نہیں۔ ان حدیثوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ بیٹھتے تو آپ کے بیٹھنے کا انداز یہ ہوتا کہ آپ جو ہے سیدھے ہاتھ کو سیدھے پیر کے ران پر رکھتے، بائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھتے، اور دونوں طریقے، یا تو آپ ران پر رکھے یا پھر جو ہے ران اور گھٹنے دونوں پر رکھے، دونوں ہے، اور پھر آپ جو ہے حلقہ بناتے 2 انگلیوں سے۔ حلقہ بنانے کا یہ ہے کہ انگوٹھے سے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ بناتے، اور باقی کی 2 انگلیاں اس طرح باندھ کے رکھتے، یا پھر انگوٹھے کو بیچ کی انگلی پر ایسے رکھتے، اس طرح سے بھی حلقہ بنتا، اور اس انگلی کو سیدھے کے بجائے آگے سے تھوڑا جھکا دیتے، اور اسی کو دیکھتے رہتے پورے اتحیات میں، شروع سے سلام پھیرنے تک یہی حالت رہے گی، اسی کو آپ دیکھتے رہیں گے،
اور تشہد پڑھتے رہیں گے، درود سب پڑھتے رہیں گے۔ اور اس میں جو لفظ آیا ہے کہ آپ جو ہے یحرکھا یدعو بہا، جو امام نسائی نے نقل کی ہے، وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس میں وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ آج میں اللہ کے نبی کی نماز کو غور سے دیکھوں گا۔ وہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے اخیر میں یہ دیکھا کہ آپ حلقہ بنائے ہوئے ہیں اور پھر شہادت کی انگلی کو آپ نے اٹھا رکھا ہے، اور آپ اسی کو حرکت دیتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ اس سے محدثین نے یہ کہا ہے کہ ساری دعا کے اندر اشارہ کرتے رہنا چاہیے، اور کچھ حدیثوں میں حرکت سے منع بھی کیا گیا ہے، تو وہ یا تو وہ حدیث کمزور ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ حرکت نہیں کرنا ہے، بلکہ جب بھی کبھی آپ کوئی دعا کا لفظ، جیسے السلام علیکہ، یہ دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے، ایھا النبی ورحمۃ اللہ، السلام علینا، جب پورے اتحیات کے اندر جب کبھی دعائیہ کلمات آئیں، اسی طرح درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہے۔ اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، اشارہ کرتے، اور یہ اشارے سے کیا اللہ کی وحدانیت اور اخلاص کی طرف یہ اشارہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم اسی ایک اللہ کے وحدانیت کے قائل ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں، یہ ارادہ ہونا چاہیے۔ اس طرح سے احادیث کے اندر ہے، اور جیسے جسے سمجھ میں آئے عمل کر لے۔ حدیث کے ہوتے ہوئے جن چیزوں کی طرف صراحت نہ ہو انہی پر ہم لگے رہنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث سامنے ہے تو اسی طریقے سے اشارہ ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔